بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غمناک المناک شہادت کا واقعہ یزید کے دور خلافت میں پیش آیا، اور یزید وہ جلیل القدر صحابی کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا تھا۔ تو چونکہ یزید کے دور خلافت میں، اس کے دور حکومت میں تاریخ کربلا کا اذیتناک واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ سے بعض لوگ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور ان پر بھی لعن طعن کرتے ہیں، جبکہ یہ انتہائی غفلت اور نادانی اور جہالت کی بات ہے۔ یزید نے اپنے دور خلافت میں جو کچھ بھی کیا، اس کا امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا، اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ آگے چل کر کے یہ ایسا معاملہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا جب یزید نے ظلم و ستم کیا تو اس کی وجہ سے ان کے والد اور جلیل القدر صحابی کاتب وحی، جس کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہو، ان جلیل القدر صحابی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو لعن طعن کرنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا، ان کو مورد الزام ٹھہرانا اور ان کو ان سارے واقعے کا ذمہ دار بتانا انتہائی نادانی کی بات ہے۔ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں اور بے شمار ان کے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع ان کو دعائیں بھی دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت صرف تاریخ کی روشنی میں نہیں بلکہ قرآن و احادیث کی روشنی میں بھی ذکر کروں گا۔ قرآن کریم سورہ عبس آیت نمبر 13، 14، 15، 16 فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، فی صحف مکرمہ عزت کے ورقوں میں، مرفوعۃ مطہرہ اونچے رکھے ہوئے نہایت صاف ستھرے، بأیدی سفرہ ہاتھوں میں لکھنے والوں کے، کرام بررہ بڑے درجے والے نیک کار ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کاتبین وحی کو انتہائی بڑے درجے والے نیکوکار سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں، سفرہ کے معنی کاتب کے ہیں، اور اس سے مراد فرشتے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور وحی کو لکھنے والے حضرات صحابہ کرام اور علماء امت بھی شامل ہیں۔ اور چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتبان وحی میں سے ایک بہت بڑے کاتب وحی بھی تھے، تو گویا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو، اہمیت کو، ان کے نیکوکاری کو، ان کے بڑے درجے اور بڑے مقام کو اور ان کے اعلیٰ درجے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کرام بررہ کہہ کر کے بیان فرمایا ہے۔ اب اس سے بڑی فضیلت کی بات اور کیا، خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ احادیث شریفہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کتاب المناقب کی حدیث ہے،
عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ کی روایت ہے وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے ہیں، أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انسان خود ہدایت یافتہ ہو تبھی اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ہادی کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہدایت کے راستے پر ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ حضرت معاویہ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہدایت کے راستے پر ہے، اور نبی برحق پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب الجہاد و سیر بخاری شریف کی روایت ام حرام فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ کرے گا انہوں نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ ام حرام فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انا فیہم، میں بھی ان میں سے ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا انت فیہم، تو بھی ان میں سے ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ ام حرام فرماتی میں نے کہا انا فیہم یا رسول اللہ، میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو ان میں سے نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں جو پہلی روایت ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر اس جہاد میں شریک تھے، تو گویا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روشنی میں ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہو چکی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب سکھا اور اس کو عذاب سے بچا۔ جس کے لیے عذاب سے بچنے کی دعا اللہ کے نبی خود اپنی زبان مبارک سے فرمائیں، بھلا وہ عذاب میں کیسے جا سکتا ہے، وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کو یہ دعائیں دی۔ اور ایک موقع پر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَحْلَمُ أُمَّتِي وَأَجْوَدُهَا، کہ معاویہ بن ابی سفیان میری امت میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بردبار ہیں، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بردبار ہیں، یعنی اللہ کے نبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور بردباری کی تعریف فرما رہے ہیں۔ سیرت امیر معاویہ مولانا محمد نافع صاحب کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے بڑی کتب احادیث کے حوالے سے، فرماتے ہیں کانا معاویہ ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری میں پیچھے سوار تھے، تو آپ نے فرمایا یا معاویہ ما یلینی منک، اے معاویہ کہ میری پیٹھ سے تیری ابھی سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بطنی، کہ میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا دی اور فرمایا اللہم املأہ علما وحلما، کہ اللہ معاویہ کو یا اللہ ان کو یعنی علم اور حلم سے بھر دے۔ حضرت معاویہ کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ معاویہ کو علم اور حلم سے بھر دے، اس لیے علم بھی بہت زیادہ تھا اور حلم بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ تھا۔ ایک روایت اور ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جاء جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا محمد استوصی معاویہ، کہ اے محمد معاویہ کے بارے میں وصیت فرمائیے، یعنی ان سے کام لیجئے، فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَنِعْمَ الْأَمِينُ هُوَ، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب کے امین ہیں اور نہایت عمدہ اور بہترین امین ہیں۔
نہیں اللہ کی کتاب قرآن کریم کے امین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. اب کتنی بڑی فضیلت کے مالک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سب سے زیادہ کتابت کرنے والے لکھنے والے وہ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ آپ کی خدمت میں لگے رہتے تھے. اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر ہیں. مسلسل رات دن امانت و دیانت کے ساتھ میں سارے کاروبار سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے مسلسل وہ وحی کو لکھنے میں مشغول رہا کرتے تھے اور رات دن آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور دوسرا کوئی کام نہیں کرتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر مشغول رہا کرتے تھے اور کاتبان وحی ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے اور ہر وقت وہ وحی لکھنے میں مشغول رہتے تھے. تابعین کی نظر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو کوڑا نہیں مارا مگر ایک شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے لگا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے کوڑے سے مارا کہ تو نے معاویہ کے خلاف کیسے بولا. حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ اللہ والے عالم دین گزرے ہیں، ان سے کسی شخص نے حضرت معاویہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس نے سرکار دو عالم آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہو اور جب سرکار نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو اس نے جواب میں ربنا لک الحمد کہا ہو. اسی طرح ایک موقع پر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں سوال کیا کہ معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں زیادہ افضل کون ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، کیا بہترین تاریخی جواب دیا. فرمایا واللہ ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرہ. فرمایا کہ خدا کی قسم وہ غبار جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجہ زیادہ بہتر ہے. یعنی حضرت معاویہ تو بہت دور کی بات ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں داخل ہونے والا غبار نہیں. فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو جنگ کی ہے، اس جنگ کے دوران حضرت معاویہ جس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہو گیا وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے 1000 درجہ 1000 گنا زیادہ بہتر اور افضل ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کتنی بڑی فضیلت کے حامل ہیں. آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخی فتوحات اور تاریخی کارنامے ہیں اس کا بھی ذکر کروں گا. اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت معاویہ وہ کتنی بڑی فضیلت کے مالک ہیں اور کتنے بڑے صحابی ہیں. اور یزید کی ناکامی کی وجہ سے یا یزید کی غلط عادت کی وجہ سے یا اس کے غلط کارناموں کی وجہ سے یا اس کے غلط فیصلے کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کاتبین وحی میں شامل ہونے والے، قرآن جس کی تعریف کرے، پیغمبر جس کو اپنی زبان مبارک سے دعائیں دے، جس کے جنتی ہونے کی بشارت دے، اس پیغمبر اس صحابی اسلام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان سے بولنا انتہائی غلط درجے کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.